الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن
الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب ذی وقار، حمد و صلات کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس کا موضوع امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سادہ لفظوں میں عرض کرتا چلوں، مسلمان پر فقط یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خود ہی اعمال صالح کرے، باقی اس کے گھر میں، اس کی اولاد میں، اس کے سامنے جو مرضی جس طرح کرتا رہے، یہ سکون سے بیٹھا رہے. اسلام میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ الرحمن قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بھائیوں کو آگے چل کے عرض کریں گے. سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں جب ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے شریعت کے طریقوں کے مطابق. ہر جگہ تبلیغ کرنے کا ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے. شریعت کے حکمتیں اور شریعت نے جو طریقے بتائے ان کی روشنی میں ہم اپنے اس بھائی کو اس سے منع کریں. یہ ہے نہی عن المنکر، کہ برے کام سے کسی کو روکنا اور اچھائی کا حکم کریں. کسی کو نماز کا کہیں، کسی کو پردے کا کہیں، کسی کو گانے باجے فلمیں ڈراموں سے نفرت اور گناہ کے متعلق سمجھایا جائے، تو ظاہر ہے جب وہ نیک افعال کرے گا تو عمل بالمعروف ہی بنے گا کہ آپ نے جو اس کو حکم دیا وہ اچھے کام کا دیا، جو مشورہ دیا، جو آپ نے اس کو سمجھایا. ہمارے ہاں سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت کا جو لوگوں کے اندر ایک ذہن ہے کہ سرکار کی محبت کیا ہے، وہ صرف اس چیز میں بند ہو گئی ہے کہ نعرے بازی ہو تو شاید سرکار علیہ السلام کی محبت پوری ہو جاتی ہے. حالانکہ اسلام کی روشنی میں یہ سرکار کی سچی محبت یہ یاد رکھے. نعرے بازیاں کرنا، سال بعد میلاد منا لینا، حالانکہ میں خود میلاد کا قائل ہوں، میں خود میلاد مصطفیٰ کا کیا ہوں؟ قائل ہوں. لیکن جس طرح شریعت کہے بندہ اس طرح کرے. نماز کبھی پڑھنی نہیں اور کہے سال بعد میلاد منا کے کہے میں جنت کا مستحق ہو گیا ہوں، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. تو اسلام نے سرکار سے محبت کے اصول بھی وضع کیے. اب ایک بندے کو سرکار علیہ السلام سے محبت تو ہے، لیکن وہ سرکار علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقے پہ چلنے کا وعدہ نہیں کرتا. یہ کیسی محبت ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آتی. ایک بندہ کہے مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے اور جو سرکار کہے اس طرح زندگی گزارنا مجھے گوارا نہیں ہے، اس طرح زندگی گزارنا مجھے، تو کیا وہ سرکار کی محبت میں سچا انسان؟ یہی باتیں آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل ایسا نظام ہے، جس وجہ سے میں نے آج اس موضوع کو سلیکٹ کیا. نیکی کرتے کرتے شیطان لوگوں پہ اس قدر چھا جاتا ہے کہ نیکی کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس نیکی کے کروانے کے لیے، حالانکہ اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت بھی نہیں ہوتی کوئی فرض واجب کے درجے میں، شیطان ان سے حرام کاموں کا ارتکاب کراتا ہے اور یہ خوش ہوتے ہیں ہم نیکیاں کر رہے ہیں. لا علمی کی وجہ سے یہ بعض لوگ خوش ہوتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیکیاں کر رہے ہیں. اب غور کریں، آج امت مسلمہ میں بھائیوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے عرض کروں گا، ایک مسلمان کا دوسرا مسلمان دوست ہے. کوئی دو مسلمان ہیں آپس میں کیا ہے؟ دوست ہیں. ایک دوست دوسرے کو
کبھی سینما ہال جانے کی دعوت دے رہا ہے. یہ ہمارے یہاں جو دوستی چلتی ہے میں آپ کو وہ بتاؤں. کبھی وہی دوست اس کو شراب خانے کی طرف لے کے جا رہا ہے، کبھی وہی دوست اپنے اس دوست کو، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں، کبھی وہ اس کو اللہ معاف کرے فحاشی کے اڈے پہ لے کے جا رہا ہے، کبھی وہ اس کو سود کی طرف دھکا دے رہا ہے، کبھی اس کو فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ آج رات فلاں چینل پہ اتنے بجے فلاں قسم کی فلم چلنی ہے، یا فلاں ویب سائٹ پہ اس طرح کی فحش، بے حیائی یہ وہ موجود ہے. ہمارے ہاں اس چیز کا نام دوستی رکھ دیا گیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کیسی رہنمائی کی اسی معاملے کے بارے میں. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ التوبہ آیت نمبر 71، سورہ التوبہ آیت نمبر 71 میں اللہ پاک نے اصول عطا فرمایا ہے کہ مسلمان جو دوست ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، وہ کیسا مسلمان کسی کا دوست ہوتا ہے، اس کے صفات کیا ہوتے ہیں. غور کرنا. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنون مسلمان مرد، والمؤمنات اور مسلمان عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ غور کرنا ہے. قرآن نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا کیا کہا ہے؟ دوست کہا ہے. اور اس دوستی کی نشانی اور علامت کیا پیش کی ہے کہ مومن نفس ایمان کی وجہ سے مومن کا دوست ہوتا ہے. مومن نفس ایمان یعنی اسلام کی وجہ سے، سادہ لفظوں میں اسلام کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. اللہ نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. فرمایا کیونکہ یأمرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیک عمل کرنے کے بارے میں کہتے ہیں. اور پھر فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ایک دوسرے کو برے کام سے روکتے ہیں. برے کام سے کیا کرتے ہیں؟ اب غور کریں، یہ قرآن ہے جس کتاب میں کم از کم مسلمان کو کسی طرح کا کوئی شک ہو سکتا. جو قرآن میں شک کرے وہ کافر ہے، جو قرآن میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے. یہ مسلمہ اصول ہے جس کی سمجھانے کی بھی حاجت نہیں ہے. ازر من الشمس ہے. کائنات کے کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ ایک مسلمان ہے لیکن اس کو قرآن کے بارے میں شک ہے، وہ فوراً کہے گا وہ بے ایمان ہے، وہ مسلمان ہو سکتا. اب ہم غور کریں، اسلام ہمیں کون سا طریقہ دے رہا ہے اور ہم کس طریقے پہ چل رہے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے قرآن جیسی کتاب میں کہ مسلمان ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں. اللہ نے فرمایا دوستی کی وجہ اسلام ہے. دوستی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے بھی اسلام قبول کیا اور کائنات میں جتنے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، تو جو مذہب میں رکھتا ہوں وہی مذہب وہ رکھتا ہے جو مسلمان ہے. جو کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس مذہب اسلام کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے کیا ہو؟ دوست ہو. پھر ایک نشانی بھی عطا فرما دی کہ جو مومن دوست ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے. ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان، ہمارے معاشرے میں جتنی گہری دوستی ہے اکثریت کی حالت ہے، اتنے گندے کاموں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. ایک مسلمان اپنے دوست کو کبھی مجبور کرتا ہے سینما ہال میں لے کے جانے کے لیے، ایک مسلم اپنے دوست مسلمان کو کبھی مجبور کرتا ہے شراب خانے میں جانے کے لیے. ایک مسلمان ہو کر دوسرے اپنے دوست مسلمان کو کبھی فحاشی کے اڈے پہ لے جاتا ہے. اور ایک مسلم، حد ہو گئی ہے حد، ایک مسلم فحاشی اور یعنی کہ محفل سجاتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے پہلے سے دعوت نامے دیے جاتے ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے فلاں دن یا فلاں رات فلاں مقام پہ ہم نے کنجریوں کو نچوانا ہے، کنجر ناچیں گے، گانا باجا ہوگا لہذا تم نے آنا ہے. بتاؤ میرے بھائیو ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں ہے؟
कुरान कह रहा है वल्मुमिनूना वल्मुमिनात, क्या हर मोमिन मर्द और औरत, हम यहां बात चला रहे मोमिन मुसलमान मर्दों की, क्योंकि ये औरतों का मजमा नहीं है, क्योंकि ये औरतों का मजमा नहीं। अगर जो मेहमान यही सारी बातें उस तरफ भी लागू होती है, यही सारी बातें उस तरफ भी लागू होती है। अल्लाह ने फरमाया बादहुम औलियाउ बाद, ये एक दूसरे के क्या है, दोस्त हैं। दोस्ती की अलामत क्या दी है? फरमाया यअमरून बिल मारूफ, क्योंकि ये एक दूसरे को नेकी के कामों की तरफ बुलाते हैं, नेकी के कामों की तरफ। अब कुरान ये दोस्ती का मेयार दे, एक मुस्लिम की दोस्ती को कुरान इस मेयार पे रखता है, और हमारे माशरे में दोस्ती को क्या रंग दिया जा रहा है आपके सामने है, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। आपने अपने मोहल्ले के अपने रिश्तेदारों में से कई नौजवान देखे होंगे जो शराबी बन गए, जो माज़अल्लाह ज़ानी बन गए, जो चोर और डाकू बन गए। ये क्यों बने? इनको दोस्त ऐसे मिले, इनको दोस्त ही ऐसे मिले हैं कि जो खुद चोर थे उन्होंने अपने दोस्त को भी चोर ही बनाया, जो खुद बदमाश थे अपने दोस्त को भी क्या बना डाला, बदमाश बना डाला, जो खुद ज़ानी थे अपने दोस्त को भी फांसी के अड्डे पे लेके जाते रहे, हत्ता कि वो भी ज़िना का आदी हो गया। जो खुद शराबी था बेईमान, उसके साथ इस मुसलमान की दोस्ती हो गई। तो मुसलमान होकर दूसरे को गुनाहों की दावत देता है। दूसरे को किस चीज की दावत दे रहा है? हालांकि कुरान हमें क्या बता रहा है कि मुसलमान तो दोस्त होता ही वही है, मुसलमान का मुसलमान दोस्त होता ही वही है। यअमरून बिल मारूफ, जो किस चीज का हुक्म दे उसको, जब उसके अंदर कोई कमी देखे, यार मेरा ये दोस्त नमाज नहीं पढ़ता, मेरा ये दोस्त, उसको कहता है यार तू मेरा दोस्त है, मेहरबानी कर नमाज की पाबंदी किया कर, मेहरबानी कर नमाज की। जब देखा ये गाने बाजे सुनता है तो दोस्त की जिम्मेदारी ये है। देखे कुरान मैंने पढ़ा है, मैंने किसी शख्स का कौल नहीं नकल किया, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूं जिसमें किसी तरह का कोई शक, गौर करने वाली बात है। मुसलमान वो अच्छा दोस्त है जो दूसरे को देखे फिल्में देखता है, वो उसको उससे रोके, वो उसको उससे रोके, ये उसका दोस्त है। ना ये कि जो गंदे कामों की तरफ लेके जाए वो हमारा दोस्त हो, वो हमारा दोस्त नहीं। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन वही है, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन, गौर कर रहे हैं आपने, मैंने बहुत बड़ा दावा किया है कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन वही है। मैं इसको कुरान से साबित करूंगा। अल्लाह जल्ल शानू ने कुरान में फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुला दुश्मन है, शैतान तुम्हारा। फिर साथ अल्लाह ने कुरान मजीद में कई जगह पे इसकी वजह भी बयान की कि यह शैतान तुम्हारा खुल्लम खुला सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हें बेहयाई और बुरे कामों की तरफ ले जाता है, इसलिए यह तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है, यह कुरान ने बयान किया। अब शैतान जो काम करे, कुरान उस काम की वजह से कहे कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा, शैतान भी यही करता है, लोगों को गुमराह करता है, दीन वतीन के रास्ते से दूर ले जाता है, सब ख्वाब दिखाता है। और एक बंदा मुसलमान होकर मुसलमान को गंदे कामों की तरफ ले जाए तो क्या वो दोस्त है या दुश्मन है? ये तो कुरान ने वादे कर दिया, इसमें तो किसी तरह का कोई शक व शुबा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान में मुसलमान को शक व शुबा होता। मोमिन की जिम्मेदारी यह है वो अपने साथ ताल्लुक रखने वालों को दीन की तरफ बुलाता रहता है, दीन की तरफ। अगली बात वयनहौना अनिल मुनकर, सूरह तौबा आयत नंबर 71 है, घर जाके पढ़ लेना। अल्लाह ने फरमाया मोमिन जो दोस्त होता है वो अपने दोस्त को यनहौना अनिल मुनकर, जब भी उसमें कोई खिलाफ शरअ बात देखता है तो उसको फौरन रोकता है, भाई ये काम तेरे हक में जायज नहीं है, शर्म, ये काम तेरे हक में ठीक, क्योंकि अल्लाह रसूल की इसमें क्या लाजिम आती है, नाफरमानी। क्या लाजिम आती है? नाफरमानी। अब आपने गौर किया कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत की रोशनी में अज़र मिन शम्स वाज़े हुआ कि मुसलमानों में से हमारा दोस्त कौन है। मुखलिस दोस्त की पहचान आ गई है कि
جو آپ کی عاقبت کو संवारने کے پیچھے لگا رہے. وہ کیسا دوست ہے جو ایسے کام کرا ہے الٹا اللہ رسول ناراض ہو جائے. چلو آپ تمام دلائل کو ایک سائڈ پہ رہنے دیں, عقل سے ہی فیصلہ کروا لیں. ہر بندے کو رب نے باشعور بنایا ہے. غور کریں, ایک شخص ہمارا دوست ہے, وہ دعویٰ کرتا ہے میں تیرا دوست ہوں, ہم نے اس کو اپنا دوست سمجھا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں ایسے کام کرنے پڑے جن کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو جائے, اللہ کا رسول بھی. چلو عقل سے ہی پوچھ لیں یہ دوست ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہی دوستی چلتی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, قرآن کچھ کہتا ہے, ہم کچھ کرتے ہیں. جب بندہ اپنے نصاب سے ہی ہٹ جائے تو وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک بندے نے پیپر دینے ہوں FA کے, وہ بیٹھا ہو مڈل کی کلاس کے نصاب میں, تو وہ کبھی کامیاب ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس نے اپنے نصاب کو ہی ترک کر دیا. تو مسلمان کا قرآن سے بڑا اور کون سا نصاب ہے جس میں اس نے عمل کر کے رب رسول کو راضی کرنا ہے؟ غور کریں, اللہ بارہا ایسی آیات قرآن میں نازل فرما چکا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو نیکیوں کی دعوت دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا رہتا ہے. برے کاموں سے اللہ جل شانہ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ, ہم نے ان لوگوں کو نجات دی, ہم نے ان لوگوں کو ان کو بخش دیا, ان کی مغفرت کر دی. کون سے لوگ؟ الذین ینہون عن السوء, جو برائیوں سے روکتے ہیں. کون سے لوگوں کو ہم نے بخش دیا ہے؟ جو برائیوں سے منع کرتے ہیں. جب برائی دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں شریعت کی روشنی میں, وہ یہ اس کے طریقے ہیں, روکنے کے طریقے آگے آ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں. اللہ نے فرمایا ہم نے فَأَنْجَيْنَا, ہم نے نجات دے دی ہے, ماضی کا صیغہ دے دی ہے. الذین, ان لوگوں کو نجات دی ہے, ینہون, جو روکتے ہیں, عن السوء, اپنے ارد گرد میں جب لوگ برا کام کریں تو وہ پیار محبت سے سمجھاتے ہیں لوگوں یہ گندا کام ہے, لوگوں یہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو بخش دیا ہے, ہم نے ایسے لوگوں کو. دیکھیں قرآن کی کتنی بڑی خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اپنے گھر میں, اپنے ارد گرد, اپنے دوستوں کو جب برا کام دیکھیں تو پیار سے سمجھا دیں, پیار سے. یہ صرف علماء کی بات نہیں ہو رہی, جو مسلمان بھی یہ کام کرے گا ظاہر ہے آیت کا مصداق بن جائے گا. آیت کا کیا بن جائے گا؟ مصداق. تو اللہ فرما رہا ہے جو برائیوں سے روکتے ہیں ہم نے ان کو نجات دے دی ہے, ہم نے ان کو بخش دیا. آگے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو, ہم نے گرفتار کر لیا, عذاب میں مبتلا کیا ان لوگوں کو, ظالموا, جنہوں نے ظلم کیا ہے. جنہوں نے کیا کیا ہے؟ ہر وہ کام جو خلاف شرع ہو ظلم کہلاتا ہے. ہر وہ کام جو خلاف شرع ہو ظلم کہلاتا ہے. ایک شخص بیٹھا ہے, اس کی بیوی گناہ کر رہی ہے, وہ اس کو منع نہیں کرتا تو اس نے ظلم کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ اسلام نے اس پہ فرض کیا تھا, کل کو اس کو جواب دینا ہوگا. ایک شخص خود بیٹھا ہے, اس کی بیٹی گناہ میں مبتلا ہے, یہ بے حس و بے لگام بنا بیٹھا ہے, اس نے ظلم کیا کہ نہ کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ کسی پہ ذرا برابر بھی زیادتی و ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن یہ لوگ ہیں اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. اپنی جانوں پہ کیا کرتے ہیں؟ خود ظلم کرتے ہیں. غور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث کو کس امام نے؟ امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر آپ نے اس حدیث کو روایت کیا. سرکار علیہ السلام کا فرمان سنیں اور پھر اپنے معاشرے پہ غور کرنا ہے. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. سرکار نے فرمایا
جس کو آپ کے پیارے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے سرکار سے یہ جملے، میں نے خود سنے، گویا حدیث مرفوع ہے کیونکہ سند سرکار کی ذات تک پہنچ رہی ہے، سند سرکار علیہ السلام کی ذات، وہ کہہ رہے ہیں سمعت، تو میں نے خود سنا ہے رسول اللہ، خود سرکار فرما رہے تھے، ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے، کسی سے سنی ہوئی بات میں کر، ڈائریکٹ میں نے سرکار سے یہ فرمان سنا ہے، یقول، آپ فرما رہے تھے، من رأى منکم، اے میری امت تم میں سے جو شخص بھی دیکھے، من جو شخص بھی رأى دیکھے، منکم تم میں سے، کس چیز کو؟ منکرہ، برے کام کو، جو خلاف شرع ہو اس کو منکر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس نے کسی برے کام کو دیکھا، خلاف شرع کام کو، سرکار فرماتے ہیں فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کرے، اس برائی کو روکے، اگر اس میں پاور ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ میں اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس بندے کی حالت اور کیفیت ایسی ہے، اور اگر اس بندے کی حالت اور کیفیت ایسی ہے کہ وہ اس کو بے یادے ہیں کے درجے میں ہاتھ کے زور پر روک سکتا، تو سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، چلو تیرا یہ طبقہ نہیں کہ تو ہاتھ سے روک سکے، فَبِلِسَانِهِ، فرمایا زبان سے تو تجھے کسی نے نہیں روکا، کم از کم اس کو اتنا ہی کہہ دے کہ بھائی تو یہ غلط کام کر رہا ہے، بھائی تو یہ غلط کام کر رہا ہے۔ پھر سرکار نے تیسرا درجہ دیا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، فرمایا اگر کوئی ہاتھ سے بھی نہ روک سکتا ہو، اگر کوئی ہاتھ سے بھی، فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم اپنے دل سے ہی منع کر دے۔ دل سے منع کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس گندے کام کو کم از کم دل میں گندا تو جانے، خود تو وہاں سے نکل جائے، خود تو اس محفل کو چھوڑ کے چلا جائے۔ اور سرکار فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو دل سے برا جان کے اس گندی اور گناہ کی محفل کو چھوڑ دے، فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان والا شخص ہے۔ آج ہر شخص عاشق رسول بننے کے دعوے کرتا ہے، شاید عشق نعرے بازی میں لوگوں نے بند کر دیا ہے، شاید محبت رسول صرف سرکار کے نعرے لگانے میں لوگوں نے بند کر دیے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کا اصول ہے۔ غور کریں، اسلام کے یہ اصول ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے سامنے کوئی گندا کام ہو، برائی ہو، اگر اس بندے میں اتنی پاور، قوت و طاقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہے، تو اپنے، اب جو معاشرتی برائیاں ہیں، معاشرے میں کسی شخص نے ناچ اور گانے کی محفل سجائی، میں اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے؟ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ منصب و منصب، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کو روکے۔ ہاں میں اور آپ دوسرے درجے میں ضرور آ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اس بھائی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ بہت گندا کام ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کام کی وجہ سے اللہ رسول کیا ہو جاتے ہیں؟ پہلا درجہ اس حالت میں ہمارا نہیں، لیکن ایک صورت ایسی آتی ہے جس میں ہمارا پہلا درجہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص گھر میں بیٹھا ہے، اس کے گھر میں ٹیلی ویژن چلتا ہے جس میں فلمیں، گانے، ڈرامے، ناچ، فحاشی، عریانی، یہ گھر کا سربراہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح۔ میں آپ کو قرآن اور حدیث سمجھا رہا ہوں، اور ان کے بغیر کسی مسلمان کا گزارا بھی نہیں ہے، بھلے ہم ان کو پشے پوش ڈال چکے ہیں یا ڈال دیں، لیکن یہ حقیقت مسلمہ ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مستحبات ہم کروڑوں کر لیں، جب تک فرائض کو نہیں اپناتے تو مستحب کا ثواب کیا ملے گا اللہ کی بارگاہ سے؟ کوئی ثواب بھی نہیں ملتا۔ غور کریں، ایک شخص گھر میں بیٹھا ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، وہاں فلمیں چل رہی ہیں، گانے باجے چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، فحشکاریوں کے چینل چلے ہوئے ہیں، اب یہ ہاتھ سے روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ بولنے تو صحیح۔
سرکار کا حکم کیا ہے اب ایسی حالت میں؟ فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی برائی کو من رہا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو۔ جہاں یہ باقی معاملات میں اپنے گھر والوں کا سربراہ ہے، وہاں اس حدیث کی روشنی میں یہ سربراہ نہیں ہے۔ یہ اپنی بیٹی کو روک دے، اٹھے اور اس فحاشی کے چینل کو بند کر دے، کیا اس کی بیٹی اس کو گھر سے نکال دے گی؟ یا اس کی جرأت ہے کہ اس کو گھر سے نکال دے؟ کیا اس کی بیوی اس کو گھر سے نکال دے گی؟ یا بیوی کی جرأت ہے کہ ایسی بات میں شوہر کو گھر سے نکال دے؟ وہ پھر شوہر ہی کیسا ہے جس کو برائی پہ روکنے سے بیوی یا بچے اس کے سامنے آئے؟ وہ شوہر ہی کیسا ہے، وہ سربراہ ہی کیسا ہے؟ وہ تو نوکر ہے، وہ شوہر نہیں ہے پھر۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ایسے ہی معاملات میں الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں کا افسر بنا کے بھیجا ہے۔ ایسے معاملات کے لیے بات ہے۔ ان کو گالیاں دینے کا رب نے ہمیں افسر نہیں بنایا، ان پہ ظلم کرنے کا رب نے ہمیں افسر نہیں بنایا، ان کو گناہوں سے بچانے کی غرض سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم دیکھو تمہاری بیٹی گناہ میں مبتلا ہے، جب دیکھو تیری بیوی گناہ میں مبتلا ہے، سرکار فرماتے ہیں فلیغیر بیدہ، اب تجھ پہ فرض ہے کہ اس گندے کام کو اپنے ہاتھ سے۔ لیکن کون کرتا ہے اس طرح؟ الا ماشاء اللہ، جس کے لیے اللہ چاہے۔ معاشرہ اس طرح کے معاملات میں حد ہی کراس کر گیا ہے۔ روکے گا کیا وہ تو خود لے کے آنے والا ہے۔ روکے تو وہ جو خود اسے متنفر ہو، وہ تو خود 10 15 20 ہزار پہ لگا کے ٹیلی ویژن خریدنے والا ہے، وہ تو خود کیبل والوں سے کنیکشن لینے والا ہے، ہر مہینے فحاشی اور عریانی دیکھنے کا بل ادا کرتا ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ غور کرے، اللہ نے دولت اس لیے نہیں دی کہ رب کی نافرمانیوں والے کام پہ خرچ کی جائے، دولت صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ جہاں اللہ رسول کی مرضی ہو، جہاں اللہ رسول راضی ہو، ان کاموں پہ دولت کو خرچ کیا جائے۔ آج ماہانہ کیبل کا بل ادا کرتے ہیں مسلمان کے نہیں؟ بولے تو صحیح، جو کرتے ہیں، میں کوئی نامینیٹ تو نہیں کر رہا، بھلے میں بھی کرتا ہوں تو میں بھی شامل ہوں۔ اسلام تو سبھی کے لیے یکساں لاگو ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں چلتا فلاں مفتی صاحب ہے تو چلو خیر ہے۔ مفتی صاحب پہ عام لوگوں سے زیادہ پابندی عائد ہوتی ہے، کیونکہ عام لوگ تو جانتے ہیں بس جو بڑی بڑی باتیں شریعت کی، مفتی صاحب تو شریعت کی پیچیدہ باتوں تو کوئی جانتا ہے اللہ کی عطا سے، تو اس پہ شریعت اٹھتی نہیں، باقی لوگوں سے زیادہ لاگو ہوتی ہے، باقی لوگوں سے زیادہ۔ اب غور کریں، سرکار کیا فرما رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہی انسانیت ہے؟ کیا یہی سرکار علیہ السلام کی محبت ہے؟ پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فَبِلِسَانِهِ، تو کم از کم زبان سے کہہ دے کہ یہ گندا کام ہے۔ یہ باہر والوں کو ہاتھ سے روکنا یہ حکومت کی وقت ذمہ داری ہے، کیونکہ میں یا آپ جائیں گے کسی شخص نے بازار میں گانے باجے کی محفل سجائی ہے، ہم ڈنڈے سوٹے اور جناب والا اسلحہ لے کے پہنچ جائیں، فتنہ کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس طرح روکنے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ یہ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی، یہ ذمہ داری ہے حکومت کہ وہ اس گناہ کو روکے۔ اس کی بہت بڑی دلیل آپ کو پیش کرتا چلوں، صحیح بخاری سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک برائی اٹھی، لوگوں نے کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، بعض لوگوں نے کہا ہم نے زکوٰۃ۔ اب دیکھیں پھر صدیق اکبر نے ہاتھ سے روکا کہ نہ روکا، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی۔ آپ نے فرمایا تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں اعلان جہاد کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ کیونکہ برائی کو روکنا اس طرح کی برائی کو حکومت کی ذمہ داری تھی، اور صدیق اکبر واقعی اسلامی حکمران تھے اور ہیں، تھے اور کیونکہ وہ مردہ نہیں، وہ آج بھی زندہ ہے بحمد تعالی۔ غور کریں، آپ نے یہ نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر قتل و غارت ہوگی، فرمایا نہیں، ہم تو سرکار کے فرمان کے ہی محتاج ہیں، جس طرح فرما دیا جو اس کے خلاف کرے گا اس کی خیر نہیں، اس کی فوجیں گئیں، آپ خود گئے، ان لوگوں سے جہاد کیا؟ بالکل کیا۔ بخاری کی حدیث اور یہ جو تاریخ کی کتابیں
عام یونیورسٹیوں کے نصاب میں وہاں بھی یہ بات موجود ہے. آپ نے اس برائی کو ایسا روکا کہ آپ کے زمانے میں پھر کسی کو جرأت ہی نہ ہوئی کوئی ایسی بات کہہ سکے کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دینی. تو جو زکوٰۃ نہ دے اس کو تو خلیفہ وقت اس کو نہ ڈانٹے. جو بازاروں میں بے حیائی پھیلائے، جو چوکوں میں بے حیائی پھیلائے، تو کیا خلیفہ وقت کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کو معاف کر دے؟ ایسے غنڈوں کو عدالت قید خانے میں ڈالتی ہے. جب تک توبہ طیب نہ ہوں تو قاضی اس کو چھوڑتا ہی. لیکن یہاں اسلامی حکومت ہو تو بات ہے نا جی. ہم حکومت کے ذمہ دار نہیں، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ جانے، ان کا رب جانے. کم از کم اپنے ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب ہمارے گھر کی برائی کو تو حکومت کا روکنے کو ذمہ داری نہیں ہے نا. اس کو تو میں روک سکتا ہوں. جب میرے گھر میں فحاشی ہے اور یعنی ہے، گندے کام ہے، میں اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہوں کہ نہیں؟ اس لیے سرکار نے فرمایا جس جگہ بھی ہاتھ سے روک سکتے ہو اس کو ہاتھ سے روک دو، اس برائی کو ہاتھ سے. اور فرمایا جہاں ہاتھ نہ پہنچتا ہو، فتنے کھڑے ہوتے ہو، فباللسان ہے. تبلیغ کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. بندہ کہہ سکتا ہے یار آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، آپ نے یہ. اور سرکار نے تیسرا درجہ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے. اب اس بات پہ میرے بھائیوں نے غور کرنا ہے. فرمایا نہ وہ ہاتھ سے برائی کو روکتا ہے، نہ وہ زبان سے روکتا ہے، تو پھر سرکار نے فرمایا کم از کم فَبِقَلْبِهِ ہی، اپنے دل میں تو برا جان. اپنے دل میں تو، دل میں برا جاننے والا کسی برائی کو، اس کی علامت کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دوں. میں یہاں سے چلا کسی دوست کی دعوت پر، اس نے کسی ہوٹل میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی اور نکاح کا کوئی فنکشن کیا ہوا تھا. میں جب وہاں جا پہنچا، میں بیٹھا تھا تو میوزک شروع ہو گیا. آج کل یہ گندا رواج یہ بھی شروع ہو گیا کہ کھانا رب کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہوئے بھی میوزک کر رہا ہوتا ہے. مسلمان پتہ نہیں کس راستے پہ چل پڑے ہیں. غور کریں. میں وہاں جا پہنچا تو کیا چل رہا تھا؟ اب سرکار کیا فرما رہے؟ تجھ سے ہاتھ سے نہیں روکا جاتا. ظاہر میں ہوٹل والوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روکا جاتا، اس وقت فتنہ ہے. تو سرکار نے فرمایا کم از کم فَبِقَلْبِهِ ہی، اس سے تو تیرے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا نا. فرمایا اس کو دل میں ہی برا جان لے، اس کو دل میں ہی. تو دل میں برا جاننے کا کیا مطلب ہے؟ بندہ وہیں بیٹھا رہے. بھائی یہ مطلب ہے کہ وہاں سے کم از کم اٹھ جائے، اس گندی محفل کو چھوڑ دے. تبھی تو سمجھا جائے گا کہ اس نے واقعی برا جانا ہے، اس نے واقعی برا. اور جو یوں کر لے، ہمارے تو یوں بھی نہیں ہوتا. فرمایا جو یوں کر لے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان والا ہے. اور ہم کمزور والے نہیں نظر آتے. آج تو حالت یہ رہ گئی ہے. آپ دیکھیں، غور کریں، جو سرکار نے 1450 سال پہلے امت کو طریقے دیے، زندگی گزارنے کے اصول دیے، قانون دیے، آج انہوں کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ کرنے والے بھی رسول اللہ کے امتی ہیں. سب سے بڑا ظلم یہ ہے. کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بلکہ ان کا دعویٰ ہم سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے. میں اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہ دعویٰ ہوتا ہے. عشق صرف نعرے بازی کا نام نہیں. عشق صرف نعرے بازی کا نام، عشق سرکار کے دیے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار اس کو اضعف الایمان کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے جیسا ایمان والا کوئی نہیں ہے. خود فحاشی کی محفلیں سجاتا ہے، گھر میں سجی ہوئی ہے، دوستوں کو گیا وہاں سجی ہوئی ہے، بیٹھے ان کی ہاں میں ہاں ملا کے. اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ اس سے کوئی پوچھے تو صحیح تو اٹھا کیوں نہیں ہے؟ کہے گا یار وہ قریبی دوست سے ناراض ہو جاتا ہے. تیری عقل پہ قربان جاؤں، تجھے اللہ رسول کی ناراضگی خریدنا پسند آیا، ایک دنیا دار دوست کی دوستی کو تو نہیں چھوڑ سکتا جو حقیقت میں تیرا دشمن ہے. میں پہلے قرآن سے اس بات کو ثابت کر آیا ہوں، جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے وہ ہمارا دوست ہو سکتا. سب سے بڑا دشمن کائنات میں ہمارا وہی ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، کیونکہ اس کے لے جانے کی وجہ سے ہم سے اللہ رسول کیا ہو جائیں گے. اور شیطان بھی بندے سے یہی کام کراتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اللہ رسول کیا ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ تمہارا کھلم کھلا سب سے بڑا دشمن ہے. جو کام وہ کرتا ہے
آج اللہ معاف کرے کئی مسلمانوں نے وہی اس کی ڈپٹیاں سنبھال رکھی ہیں. برائی کا حکم دینا اس بے ایمان کا کام تھا. آج دوست کو برائی کی طرف کھینچے جا رہا ہے. آج دوست کو دوسرا دوست مسلمان دوست کو آج گندے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے. بتائیے یہ دوستی کا معیار ہے؟ غور کرنا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسلوب زندگی دیکھیں. اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما. سرکار کے صحابی، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے حقیقی چچا کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سرکار مدینہ علیہ السلام نے رآ دیکھا، سرکار نے دیکھا خاتمہ کس چیز کو؟ انگوٹھی کو. کس چیز کو دیکھا؟ غور کرنا. انگوٹھی کو دیکھا. من ذہب، وہ انگوٹھی سونے کی تھی. وہ انگوٹھی کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ سونے کی تھی. فی ید رجل، ایک مرد کے ہاتھ میں آپ نے انگوٹھی کو دیکھا. من ذہب، کس دھات کی تھی؟ اونچی بولے، کس دھات کی تھی؟ سونے کی. آگے جانے سے پہلے آپ کو مسئلہ عرض کریں. بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. مرد کے لیے سونا پہننا. سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ میں ریشم لی. وہ ریشم جو ریشمی کیڑے سے حاصل ہو، یہ یاد رہے. آج کل تھوڑا سا ملتا جلتا کپڑا ہو، لائن لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ویسے تو یہ ہے پہنا ہوا ریشم ہے. بھئی وہ ریشم بنا ہے جو ریشم جس کیڑے سے ریشم پہ دھاگا بنایا جاتا ہے وہ ریشم بنا ہے. یہ جو آج کل چائنا سائنا بوس کی یہ ریشم ہے ہی نہیں. یہ ریشم جس سے سرکار نے روکا یہ وہ نہیں ہے. اب سرکار نے ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور دوسرے میں سونا، یوں دونوں مبارک ہاتھ بلند کیے اور صحابہ میں اعلان فرمایا، صحابہ دیکھ رہے ہو میرے ایک ہاتھ میں ریشم ہے اور ایک ہاتھ میں. فرمایا میں نے اس کو اپنی امت کے مردوں پہ حرام کر دیا ہے. میں نے ان دونوں دھاتوں کو اپنی امت کے مردوں پہ. ساتھ فرمایا جو دنیا میں یہ پہنے گا رب اس کو آخرت میں نہیں پہنائے گا، کیونکہ یہ سونا اور ریشم اللہ مردوں کو جنت میں عطا فرمائے گا. اللہ مردوں کو جنت میں عطا فرمایا. جو یہاں استعمال کرے گا رب اس کو آخرت میں عطا. کیا مطلب ہے؟ اس کو جنت میں ہی نہیں جانے دے گا، اس کو جنت میں ہی. اب آئیں اس حدیث کی طرف. عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ سرکار تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کس چیز کی انگوٹھی تھی؟ فنازعہ، بس سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یوں اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی. اس بندے کے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتار لیا. فطرحہ، اور سرکار نے اس کو زمین پہ پھینک دیا. اس انگوٹھی کو سرکار نے زمین پہ پھینک دیا. غور کرنا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ساتھ فرمایا وقال، فرمایا عجیب بات ہے، لوگ خود ہی اپنے ہاتھوں میں ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو دوزخ میں جانا پڑے گا. جس کی وجہ سے لوگوں کو کہاں جانا پڑے گا؟ دوزخ میں جانا پڑے گا. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، دوزخ کے اسباب لوگ اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں. لوگ اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں. بس سرکار کے اس غلام کو میں اگلی بات عرض کرتا ہوں جو کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام نے کہا فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اس محفل سے تشریف لے گئے. سرکار اس محفل سے تشریف لے گئے. اس کے بعد اس مرد کو کہا گیا جس نے پہنی ہوئی تھی سونے کی، اور یار خذ، یہ اٹھا لے یہ انگوٹھی، کیونکہ سونے کا بیچنا حرام نہیں ہے. سونے کی خرید و فروخت اور اس کی تجارت شرعاً جائز ہے اگر شریعت کے اصولوں کے تحت ہو تو. اگر شریعت کے اصولوں کے تحت ہو تو جائز ہے. اب سرکار جب چلے گئے، لوگوں نے کہا خذ خاتمک، اپنی انگوٹھی کو اٹھا لے، اپنی انگوٹھی کو انتفع بہ، اس کو بازار میں جا کے بیچ دے، چلو پیسے تو مل جائیں گے. چلو پیسے تو
कुर्बान जो यार, वो कैसे ईमान वाले लोग थे। हालांकि सोने को बेचना जायज है, लेकिन उनके जज्बे को देखें। काला ला वल्लाही, फरमाया नहीं नहीं, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं, ला आखुज़हु अबदा वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जिस चीज को मेरे आका नापसंद फरमाए उसको फेंक दे, मैं उसको उठा के बाजार में बेचता फिरूं। फरमाया अल्लाह की कसम है, मैं इस अंगूठी को कभी भी। ये थे उस वक्त के मुसलमान, और आज के मुसलमान को देख। निकाह अभी बाद में है, निकाह करना सुन्नत है आम हालत में। ये पहले ही आग, जहन्नम की आग का जरिया तैयार करके होने वाले अपने जवाई के हाथ में डालता है। होता है मुआशरे में या नहीं होता? गलत तो नहीं कह रहा। कहां रहा वो कि बंदा रोके बुराई को, और कहां ये कि बंदा खुद जहन्नम का जरिया उनको दे रहा है। ये वो अपना जवाई बना रहा है, जिसको सबसे पहला तोहफा दिया, आ मैं तुझे अपना रिश्तेदार बना रहा हूं, आ तुझे जहन्नम की तरफ ले चलूं, आज उसे जहन्नम की। देखें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इजाजत है, बोल। सरकार की हदीस की रोशनी में बोल रहा होगा, मैं भी हदीस अर्ज कर रहा हूं। तो मालूम हो गया हमें सरकार ने उसूल दिए हैं कि गुनाह करने की इस्लाम में इजाजत। जो गुनाह कर रहा है, अगर तुम्हारी ताकत है तो हाथ से रोक दो, अगर नहीं तो जुबान से, वरना उस महफिल को ही छोड़ के चले जाओ, वरना उस महफिल को ही छोड़ के। और फरमाया वज़ालिका अदअफुल ईमान, ये सबसे कमजोर ईमान वाला बंदा है जो उस महफिल को छोड़ के जा रहा है। अल्लाह करे कम से कम ऐसे ही मुसलमान पैदा हो जाए। चलो अज़अफुल ईमान तो होंगे। आज शैतान हमें किस किस तरह बहकाता है, गौर करें। आज शैतान हमें किस तरह अपने जाल में फंसाता है। ये बेईमान हमें कहता है सरकार की आमद है, लड़ियां लगाओ, सरकार की आमद है। गौर करना, मैं इस चीज का कायल हूं, सरकार की आमद पे लड़ियां लगाना, लेकिन करना सब कुछ शरीयत की रोशनी में जायज, कार सवाब, मुस्तहब है। शर्त यह है कि शरीयत की रोशनी में हो, शर्त यह है कि शरीयत की। अब शैतान किस किस तरह बंदों को फंसाता है। नेकी की तरफ दावत देके उसको फिर ज़हन दिया, घर से बिजली देगा तो इतना खर्चा हो जाएगा, घर से बिजली दी तो इतना, इसको चोरी की बिजली दे, सप्लाई चोरी की दे दे। बताएं, एक मुस्तहब काम को करते हुए शैतान ने इस शख्स को गुनाह कबीरा में मुब्तला कर दिया। बताया जाए यही इश्क रसूल है? बोलते नहीं है आप। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे समझाया जाए, क्योंकि मैं भी अपनी इस्लाह चाहता हूं। अगर ठीक है तो कम से कम मेरे भाई मेरा साथ तो दे, बोले तो सही। फिर दूसरे के पास पहुंचा, उसने अपनी गली, उसने अपना बाजार सजाया, उसके अंदर जानदारों की तस्वीरें और मॉडल रखे हुए हैं। शर्म और हया खत्म हो गई है। मिलाद की खुशी मनाने का यह मतलब नहीं कि बंदा अल्लाह रसूल की नाफरमानियां करना शुरू कर दे। हमारे तमाम आइम्मा ने लिखा है विलादत की खुशी ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि उस खुशी के मनाने में अल्लाह रसूल की नाफरमानी ना हो। अल्लाह रसूल की नाफरमानी, जानदारों की तस्वीरों से इस्लाम मना करता है या नहीं करता? हम आज मुस्तहब वाली खुशी में गुनाह ऐसे करते हैं जिन पे रब रसूल की लानत है, जिन पे रब रसूल की क्या है। अल्लाह जल्ला शान से दुआ है अल्लाह ताला हमें सच्चा सही दीन सीख कर हमेशा के लिए सरकार ने जो जिंदगी गुजारने के उसूल दिए उन्हीं उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वत तस्लीम।